لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا مولا الکونین امام المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیزان گرامی، محترم سامعین اکرام و ناظرین اکرام، اسی آیہ مبارکہ کے ذیل میں آپ حضرات مسائل شرعیہ کو اور قرآن فہمی کو سماعت فرما رہے ہیں۔ خداوند عالم نے ماہ مبارک رمضان کے روزے کو واجب قرار دیا ہے، اور روزے کا فلسفہ اللہ نے یہ رکھا ہے، سبب اور ریزن یہ بیان کیا ہے کہ معلوم یہ ہو کہ تم لوگوں میں متقی کون ہے اور صاحبان تقوی کون ہے۔ ایک چیز تو بہرحال اس آیہ مبارکہ سے سبھی کو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اگر ہمارے اندر خوف پروردگار میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے اندر متقین کی نشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے اندر صاحبان تقوی کے صفات پائے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم واقعی روزے دار ہیں اور ہم روزے کے فلسفے کو سمجھ رہے ہیں اور روزہ ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے، روزے کا استفادہ ہم کر رہے ہیں، روزے کا ہمیں فائدہ نصیب ہو رہا ہے۔ ورنہ اگر ہمیشہ کی طرح پچھلے سال کی طرح اس سال بھی رہے، 11 مہینے کی طرح ماہ مبارک رمضان بھی گزر گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے روزے کے نہ فائدہ حاصل کیا اور نہ ہی روزے نے ہمیں فائدہ پہنچایا۔ اس لیے کہ روزے کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ معلوم یہ ہو کہ ہم لوگوں میں متقی کون ہے۔ عزیزان گرامی، مسائل شرعیہ کی جو گفتگو ہو رہی ہے، آج انہی مسائلوں میں کچھ باتوں کو آپ لوگوں کے سماعت کے حوالے کرنا ہے، اذان عالیہ کے حوالے کرنے ہیں۔ آج ایک مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی روزہ رکھنے کے بعد بھی انسان کو روزے کی قضا کرنی پڑتی ہے۔ روزہ رکھا تھا، روزہ مکمل بھی ہوا ہے، لیکن اس کے بعد بھی قضا کرنی پڑے گی۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے جس نے روزہ رکھا لیکن اس نے روزے کی نیت ہی نہیں کی، یا اس نے روزہ رکھا اس نے ریاکاری کی، یا روزہ اس نے رکھا اس نے لوگوں پر اظہار کیا، دکھاوا کیا کہ میں روزے سے ہوں، یا اس نے ان چیزوں کا کرنے کا ارادہ کیا جو روزے کو باطل کرتا ہے جبکہ اس نے ان چیزوں کو انجام نہیں دیا ہے۔ ایسی حالت میں اسے ان طرح کے تمام کیفیتوں میں اس روزے کی قضا کرنی ضروری ہے۔ ریاکاری کیا ہے تو بھی روزے کی قضا کرنی ہے، نیت نہیں کیا ہے تو بھی روزے کی قضا کرنی ہے، ارادہ کر رہا ہے ان چیزوں کو استعمال کرنے کے جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ ان تمام کیفیتوں میں انسان تھا تو روزے سے، لیکن اس کے بعد بھی اس کے اوپر قضا کرنی واجب۔ اگر ایک انسان ہے جو روزے دار ہے، ماہ مبارک رمضان میں اس کے اوپر غسل واجب ہوا، وہ انسان مجنب ہو گیا اور اس کے اوپر غسل واجب ہو گیا، لیکن وہ غسل کرنا ہی بھول گیا، اور اس کے بعد وہ روزے پہ روزہ رکھا چلا جا رہا ہے، ایک روزہ یا کئی روزے۔ اب اسے خیال آیا کہ ارے ہم نے جو اوپر غسل واجب تھا اور ہم نے غسل انجام نہیں دیا، ہم نے غسل نہیں کیا، میں مجنب ہوں۔ تو ایسی حالت میں اس نے جتنا بھی روزہ اس کنڈیشن میں رکھا ہوگا، اس کیفیت میں رکھا ہوگا، اسے ان تمام روزوں کی قضا کرنی پڑے گی، چاہے ایک روزہ ہو یا کئی روزے۔ اس حالت میں بھی وہ انسان تھا تو روزے میں، لیکن اس کے بعد بھی اس کے اوپر اس روزے کی قضا کرنی
ضروری ہے، چونکہ اس کے اوپر غسل واجب تھا اور اس نے حالت نجاست میں ایک روزہ یا کئی روزے انجام دیے ہیں، وہ روزہ قابل قبول نہیں ہے، اس روزے کی اسے قضا کرنی پڑے گی۔ اگر ایک انسان ایسا ہے کہ حالت اضطراری میں یا حالت تقیہ میں اس نے روزے کو باطل کر لیا یا روزہ توڑ دیا ہے، تو ایسی حالت میں اس کے اوپر اس روزے کی قضا کرنا لازم ہے، لیکن اس کے اوپر کفارہ واجب نہیں۔ یعنی اس حالت میں انسان، میں نے ابھی عرض کیا کہ کبھی کبھی انسان روزہ رکھتا ہے، اس کے بعد بھی اس روزے کی اس کے اوپر قضا کرنی ضروری ہو۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حالت روزہ میں مکروہ ہیں۔ دیکھیے، اس مکروہات کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک بات عرض کر دوں اپنے محترم سامعین اور ناظرین کے سامنے۔ اگر عرفان پروردگار، عارف پروردگار بننا ہے، عرفان اہل بیت کو حاصل کرنا ہے، تو انسان کو واجب اور حرام سے ہٹ کر کے دو چیزوں کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ واجب تو اسے تمام امور کو انجام دینے جو واجبات میں ہیں، حرام تو اسے ٹچ ہی نہیں کرنا، چھونا ہی نہیں، کرنا ہی نہیں ہے، جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، جسے اللہ نے روکا ہے، جسے اللہ نے منع کیا۔ اب اس کے علاوہ دو چیزیں اور بچتی ہیں، ایک چیز ہوتی ہے مستحب اور ایک چیز ہوتی ہے مکروہ۔ کبھی بھی انسان عرفان پروردگار یا عرفان اہل بیت حاصل کر ہی نہیں سکتا جب تک مستحبات کا عادی نہ بن جائے اور مکروہات کو ترک نہ کرے۔ مکروہات پر اللہ نے عذاب نہیں رکھا، مکروہ چیزیں گناہ نہیں ہیں، لیکن مکروہ کے معنی ہی ہے کراہیت، اور کراہیت کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اس چیز کو نہ کرے تو بہتر ہے، چاہے وہ قریب نظر چیزیں ہوں، قریب صوت ہو، یعنی ایسی آواز جو انسان کو پسند نہیں ہوتی، ایسی چیزیں جو انسان کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، ویسے ہی کچھ اعمال بھی ہوتے ہیں کہ جسے انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ دو چیزیں اہم ہیں، واجب اور حرام تو اپنی جگہ پر، واجب کرنا ہی کرنا ہے، نہیں کریں گے تو گناہ، حرام کریں گے تو گناہ، اس کے علاوہ مستحب ہے اور مکروہ ہے۔ قربت پروردگار، عرفان پروردگار کے لیے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ انسان مستحبات کو بجا لے آئے اور مکروہات کو ترک کرے۔ اور یہ بھی عزیزان گرامی اس بات کو آپ محسوس کریے، مکروہات کا اگر انسان عادی بن جاتا ہے کرنے کا تو وہ انسان زینہ بزینہ حرام سے قریب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن اگر انسان مکروہ ہی چھوڑ دے، مکروہات کو ہی ترک کر دے تو لا محالہ وہ انسان حرام کے قریب نہیں جائے گا۔ تو ایک چیز ہے مستحب اور ایک چیز ہے مکروہات۔ انہیں مکروہات میں کچھ چیزیں روزے کے سلسلے سے بھی کہ انسان کو حالت روزہ میں ان چیزوں سے کراہیت کرنا چاہیے، ان چیزوں کو نہیں اختیار کرنا چاہیے، ان چیزوں کو نہیں بجا لانا چاہیے۔ مثال کے طور پر حالت روزہ میں آنکھ میں دوا ڈالنا یا آنکھوں میں سرما لگانا جب کہ اس کا مزہ یا بو حلق تک پہنچے، یہ مکروہ قرار دیا گیا، یہ چیز مکروہ ہے۔ یا ہر وہ کام کرنا جس سے انسان کے اوپر کمزوری صادر ہو، انسان کے اندر نقاہت پیدا ہو، اس چیز کو نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا فست کھلوانا، خشک چیز سے اینیما لینا، یہ مکروہ قرار دیا گیا۔ اپنے لباس کو جو پہنے ہوئے ہے اس لباس کو ترک کرنا، گرمی کا موسم ہے، حالت روزہ میں انسان کہیں باہر سے آئے اور اس کے بعد سوچے کہ تھوڑا چلو جسم کو ٹھنڈک ملنے کے لیے اپنے لباس کو ترک کر لے، اس چیز کو مکروہ قرار دیا گیا۔ حالت روزہ میں دانت کا نکلوانا یا ہر وہ کام کرنا جس سے منہ سے خون آ جائے، مکروہ قرار دیا گیا۔ خوشبودار گھاس یا جڑی بوٹیوں کا سونگھنا، اس کو مکروہ قرار دیا گیا۔ تر لکڑی سے مسواک کرنا، بھیگی ہوئی لکڑی ہے اس سے اگر انسان مسواک کر رہا ہے تو وہ مکروہ قرار دیا گیا۔ عورت کا پانی میں بیٹھنا، یہ مکروہ قرار دیا گیا۔
بار بار انسان حالت روزہ میں کلی کرے بلا وجہ کے بلا سبب. ایک تو ہے کہ نماز کے لیے انسان کلی کر رہا ہے وضو کرنے کے وقت، تلاوت قرآن کرنا ہے تو وضو کر رہا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ. لیکن بلا وجہ انسان کلی کر رہا ہے تو یہ مکروہ قرار دیا گیا ہے. اور اگر انسان لگاتار کئی مرتبہ کلی کر رہا ہے، اس کے بعد اگر وہ اپنے لعاب دہن کو نگلنا چاہے تو ایسی حالت میں اسے چاہیے کہ 3 مرتبہ پہلے اپنے لعاب دہن کو تھوکے، اس کے بعد جو ہو تو پھر وہ نگل سکتا ہے. ان چیزوں کو یہ مکروہ قرار دیا گیا. تو عزیزان گرامی، ان مکروہات کو پیش کرنے سے پہلے میں نے ایک جملہ عرض کیا ہے کہ اگر ہمیں عرفان پروردگار، عرفان اہل بیت کو حاصل کرنا ہے تو مستحبات کی پابندی کرنی ہے اور مکروہات کو ترک کرنا. یہ وہ مسائل ہیں جو روزے دار کے سلسلے سے ہیں. حالت روزہ میں کبھی کبھی انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کی قضا بھی ہے روزہ رکھنے کے باوجود، اور ان مکروہات سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. مسائل شرعیہ کے بعد اب ہماری گفتگو ہے قرآنی پیغام کے سلسلے سے، قرآنی میسج کے سلسلے سے کہ خداوند عالم نے قرآن کریم میں کیا فرمایا ہے، ہم اس کو سمجھیں. قرآن فہمی بہت بڑا مسئلہ ہے. الحمدللہ روزانہ ایک قرآن کریم کی آیت مبارکہ کی تلاوت میں کر رہا ہوں اور اس کے مفہوم کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. آج جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ کی تلاوت کرنا ہے یہ 3 پارے کی آیت مبارکہ ہے، اور یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے. اور اس کے اندر 2-3 آیتوں کی ہمیں تلاوت کرنی ہے، لیکن ان 2-3 آیتوں کا تعلق پے در پے میسج سے ہے یا کے بعد دیگر پیغام سے، اور سب ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے. جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے جس کی ابھی میں تلاوت کروں گا، اس کا تعلق، اس کا مفہوم میں پہلے بتا دوں کہ اس آیت میں خداوند عالم ان لوگوں کے سلسلے سے بات کر رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، انہیں خداوند عالم کیا جزا دیتا ہے. 1 کے بدلے میں کیا ملتا ہے، 10 کے بدلے میں کیا ملتا ہے، یہ محترم ناظرین اکرام خود ہی کاؤنٹ کر لیں گے، خود ہی جوڑ لیں گے. اور اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے کہ جو چیز ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے وہ کرنا کمال نہیں ہے، وہ بحال رہے، باقی رہے، یہ کمال ہے. اس سلسلے سے بھی قرآن کریم گفتگو کر رہا ہے. اچھا، ان تمام چیزوں کا تعلق صاحبان ایمان سے. ملاحظہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے مثال ان کی جو اپنا مال راہ خدا میں صرف کرتے ہیں، جو اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں. اس دانے کی مثال ہے جو 7 بالیں اگائے اور ہر بال میں 100 دانے ہوں. یعنی اگر اللہ کی راہ میں 1 درہم 1 دینار خرچ کیا ہے تو خداوند عالم اس کی مثال دے رہا ہے کہ اس کی مثال 7 بالیں کی ہے، اور ہر بالوں میں خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ اس میں 100 دانے ہوتے ہیں. یعنی کتنا ہو گیا، 700 دانے کے برابر خداوند عالم اجر دے رہا ہے. اور اس کے بعد خداوند عالم فرمان اور اللہ جس کے لیے چاہے بڑھا دیتا ہے، اور اللہ صاحب وسعت بھی ہے اور علم بھی ہے. 700 دانے کے علاوہ بھی خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ میں جس کے لیے چاہتا ہوں اس میں اس سے بھی زیادہ کر دیتا ہوں. جو لوگ اپنے مال
راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، پھر جو کچھ خرچ کر چکے ہیں اس کے بعد احسان نہیں جتاتے اور تکلیف نہیں پہنچاتے، ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس سے صلہ ہے، اور ان کو نہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے۔ نرم بات کرنا، قول کریم کرنا، اچھی گفتگو کرنا، نرم لہجے کو استعمال کرنا اور درگزر کرنا، معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد انسان اذیت دے، اور اللہ بے نیاز اور بردبار ہے۔ اب خداوند عالم اس آیت مبارکہ میں آگے کی آیت میں باطل نہ ہونے پائے، وہ چیزیں ضائع نہ ہونے پائے، برباد نہ ہونے پائے، اس کے لیے اصول دے رہا ہے۔ اے ایمان لانے والو، تم اپنے صدقات کو احسان جتانے اور ایذا دینے سے باطل نہ کرو۔ مثال اس شخص کے جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے صرف کرتا ہے اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، بس اس کی مثال اس چٹان کی ہے جس پر مٹی ہو، پھر اس پر زور کا مہ پڑے اور اسے ختم کر جائے، بہا لے جائے۔ اسی طرح جو کچھ انہوں نے کیا ہے کچھ بھی اس میں سے نہیں پائیں گے، اور اللہ منکر لوگوں کو توفیق ہدایت نہیں دیتا۔ عزیزان گرامی، آپ نے غور فرمایا اس آیت مبارکہ میں خداوند عالم نے کتنے پیغامات دیے ہیں، کس طریقے سے ایمان والوں کو سمجھایا ہے۔ پہلی بات تو خداوند عالم نے 7 بالیں اور اس میں 100 دانے کی گفتگو کر کے اللہ نے اتنا اجر کا اعلان کر دیا، اور اس کے بعد اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم اس سے زیادہ بھی دیتے ہیں۔ پھر خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان لوگوں کو خداوند عالم صلہ اور جزا دے گا، ان کے اوپر نہ ہی خوف طاری ہوگا، نہ ہی ان کے اوپر رنج و غم طاری ہونے والا۔ یہ خوف، یہ رنج کہاں کی؟ آخرت کی بات ہے، وہاں پہ کوئی خوف زدہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ایک اور اصول دے رہا ہے، وہ لوگ جو دیتے بھی ہیں لیکن دینے کے ساتھ ساتھ تکلیف دیں، ان لوگوں سے اچھے تو وہ لوگ ہیں جو دیتے نہیں ہیں لیکن کم سے کم وہ نرم لہجے سے گفتگو کرتے ہیں۔ دیتے نہیں کا مطلب کیا ہے کہ ان کے پاس چونکہ ہے نہیں اس لیے نہیں دیتے ہیں، لیکن نہیں دیتے ہیں تو بدلے میں سامنے والے کے ساتھ نرم رخ اختیار کرتے ہیں، بردباری اختیار کرتے ہیں، محبت کا سلوک کرتے ہیں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں سے بہتر ہیں جو لوگ دینے کے بعد احسان جتاتے ہیں، ہم نے دے دیا ہے، ہم نے مدد کر دی ہے، ہم نے ہیلپ کر دی ہے، ہم نے سپورٹ کر دیا ہے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی جس کا جیسا لہجہ ہو، جس انداز سے کلام کرتا ہو۔ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں احسان جتلانا، حقیقت میں جس کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے جسمانی تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں، یہ روحانی تکلیف پہنچاتے ہیں، قلبی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اور جس کے ساتھ احسان ہوا ہوتا ہے جب وہ سنتا ہے تو وہ رنجیدہ ہو جاتا ہے، اس کی روح کو تکلیف پہنچتی، اس کے قلب کو تکلیف پہنچتی ہے، اور شاید ممکن ہے کہ وہ اپنے دل میں یہ بات بھی کہتا ہو، اگر آج ہمارے اوپر یہ حالات نہ ہوتے تو مجھے لب نہ کھولنا پڑتا، مجھے ہاتھ نہ پھیلانا پڑتا۔ یہ تکلیف کے سبب ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اچھے اخلاق سے، اچھے لہجے سے گفتگو کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ اصول دے رہا ہے، اے ایمان والو، تم اپنے صدقات کو باطل نہ کر دو۔ وہی لفظ استعمال کیا پھر اللہ نے، احسان جتا کر کے یا تکلیف پہنچا کر کے۔ یہ لفظ صدقات اللہ نے آیت میں ضرور استعمال کیا ہے، لیکن یہ اصلاً ایک اصول، ایک کلی ہے کہ جب کبھی بھی تم کوئی کار خیر کرو، کوئی نیکی کا کام انجام دو، کسی کی مدد کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو اسے دکھا کر کے، احسان کر کے، ایذا دے کر کے، تکلیف دے کر کے، ریاکاری کر کے اسے باطل نہ کر دو۔ اگر تمہارا کیا ہوا کام دکھانے کے لیے رہا، ریاکاری کے لیے رہا، احسان جتانے کے لیے رہا، تو قرآن کہہ رہا ہے وہ تمہارا تمام کی تمام چیزیں باطل ہو جائیں گی، وہ تمام صدقات باطل ہو جائیں گے، وہ تمام کار خیر باطل ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی، مطلب کیا ہوا؟ میسج کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ کار خیر کرنا، اللہ کی راہ میں اگر خرچ کیا جائے تو اس خرچ کرنے سے بڑا مرحلہ یہ ہے، بڑی ذمہ داری یہ ہے
کہ وہ چیز ریاکاری، دکھاوا، احسان اور تکلیفوں سے پاک ہو، منزہ ہو، تبھی جا کر کے وہ چیزیں محفوظ رہ سکتی ہیں۔ اور اللہ کی بارگاہ میں وہ 7 بالیں جس میں 100 دانے ہیں، اتنا صلہ پانے کا وہ انسان مستحق قرار پاتا ہے۔ عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان ہے، ہم سب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، میرے معبود ہمارے تمام اعمالوں کو تو قبول فرما اور کسی بھی کار خیر کو تو باطل نہ فرما۔ میرے معبود تمام نیکیوں کو ہمارے تو قبول فرما لے، کوئی بھی نیکی ہماری ضائع اور برباد نہ ہونے پائے۔ میرے معبود ہم سب کے رزق و روزی میں اضافہ فرما، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ میرے معبود جتنے مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ میرے معبود تمام مرحومین کو اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرما، سب کو فشار قبر سے نجات عطا فرما۔ ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں میں حج و عمرہ اور زیارت کا ذکر ہے، میرے معبود ہم سب کو تمام اتباعات عالیہ اور حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما۔ میرے معبود جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد بنا، جو بے مکان انہیں صاحب مکان بنا۔ میرے معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا کہ تمام محبان اہل بیت کو تمام آفت عرضی و سائیں بلاؤں سے، خاص طور سے اس وبائی مرض کرونا سے تحفظ عطا فرما۔ جو بیمار ان سب کو صحت کلی اور شفا کاملہ عطا فرما۔ امام زمانہ کو سلامتی عطا فرما اور سلامتی امام زمانہ کے تصدق میں تمام مولا کے چاہنے والوں کو سلامتی عطا فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للثواب بمنک وایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمت واشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمت واعظم المتجبرین فی موضع الکبریاء والعظمہ۔ اللہم اذنت لی فی دعائک و مسئلتک فاسمع یا سمیع مدحتی و عجب یا رحیم دعوتی واقل یا غفور اسرتی۔ فکم یا الہی من قربت قد فرجتها و حموم قد کشفتها و اسرت قد اقلتها و رحمت قد نشرتها و حلقت بلاء قد فککتها۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبة ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الحمد للہ بجمیع محامدہ کلہا علی جمیع نعمہ کلہا۔ الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ۔ الحمد للہ الذی لا شریک له فی خلقہ ولا شبیہ له فی عظمتہ۔ الحمد للہ الفاش فی الخلق امرہ وحمدہ ظاہر بالکرم مجدہ الباسط بالجود یداہ الذی لا تنقص خزائنہ ولا تزیدہ کثرۃ العطاء الا جودا وکرمہ انہ هو العزیز الوہاب۔ اللہم انی اسألک قلیلا من کثیر ما حاجت بی الیہ عظیمت وغناک عنہ قدیم وہو عندی کثیر وَهُوَ عَلَيْكَ سَهْلٌ يَسِيرٌ۔ اللہم ان عفوک عن ذنبی وتجاوزک عن خطیئتی وصفحک عن ظلمی وسترک علی قبیح عملی وحلمک عن کثیر جرمی عند ما کان من خطائی وعمدی اطمعانی فی ان اسألک ما لا استوجب منک الذی رزقتنی من رحمتک وَأَرَيْتَنِي مِنْ قُدَّتِكَ وَعَرَّفْتَنِي مِنْ إِجَابَتِكَ فَصِرْتُ أَدْعُوكَ آمِنًا وَأَسْأَلُكَ مُسْتَانِسًا لَا خَائِفًا وَلَا وَجِلًا مُدِلًّا عَلَيْكَ فِيمَا قَصَدتُ فِيهِ إِلَيْكَ فَإِنْ أَبْطَأَ عَنِّي أَتَبْتُ بِجَهْلِي عَلَيْكَ وَلَعَلَّ الَّذِي أَبْطَأَ عَنِّي هُوَ خَيْرٌ لِعِلْمِكَ بِعَاقِبَةِ الْأُمُورِ۔ فلم ارى مولا كريما اصبر على عبد لئيم منك علي يا رب انك تدعوني فاولي عنك وتتحبب الي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم۔
الحمد للہ مالک الملک مجری الفلک مسخر الریاح فالق الاصباح دیان الدین رب العالمین الحمد للہ علی علمہ بعد علمہ والحمد للہ علی عفوہ بعد قدرتہ والحمد للہ علی طول عناتہ فی غضبہ وہو قادر علی ما یرید الحمد للہ خالق الخلق باسط الرزق فالق الاصباح ذی الجلال والاکرام والفضل والانعام الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوى تبارک و تعالی الحمد للہ الذی لیس له منازع یعادلہ ولا شبیہ یشاکلہ ولا ظہیر یعاضدہ قہر بعزتہ الاعزاء وتواضع لعظمتہ العظماء فبلغ بقدرتہ ما یشاء الحمد للہ الذی یجیبنی حین انادیہ ویستر علی کل عورت وانا آسیہ ویعظم النعمت علی فلا اجازیہ فکم من موہبت حنیۃ قد آتانی وعزیمت مخوفت قد کفانی وبہجت مونقت قد ارانی فاسن علیہ حامدا واذکرہ مسبحا الحمد للہ الذی لا یہتک حجابہ ولا یغلق بابہ ولا یرد سائلہ ولا یخیب عاملہ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین ویزاء المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین والحمد للہ قاسم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الحاربین نکال الظالمین صریخ المستسرقین موضع حاجات الطالبین معتمد المؤمنین الحمد للہ الذی من خشیتہ ترعد السماء وسکانها وترجف الارض وامارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ویمیت الاحیاء ویحیی الموت وهو حی لا یموت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وامینک وصفیک وحبیبک وخیرتک من خلقک وحافظ سرک ومبلغ رسالاتک افضل واحسن واجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسولك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك آياتك الكبرى ونبأ العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة النساء العالمين وصل على سبط الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدوس يا رب العالمين اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد
بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه اللهم المم به شاسنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكسر به قلتنا وعزز به ذلتنا واغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا وجبر به فقرنا وسد به خلاتنا ويسر به أسرنا وبيئز به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجه به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وآتنا به سولنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة أعمالنا وآتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوصى الموتين اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وإن على ذلك بفتح منك تؤجله وبزور تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسونها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على